نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، آؤ قرآن سیکھنے میں آپ کا معلم قاری محمد عباس حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم بہت اہم سبق کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا اکثر ہمارے بھائیوں کو پریشانی رہتی ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سانس کا بھی بہت دخل ہے، آواز کا بھی بہت قرآن مجید پڑھنے میں دخل ہے، تو جہاں آواز اور سانس رک جائے اس کو وقف کہتے ہیں۔ آج ہم وقف کے متعلق پڑھیں گے کہ وقف کسے کہتے ہیں اور کن کن حرکات پر وقف کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم یہ عنوان دیے گئے ہیں، نمبر 1 سے پارٹیشن کی ہوئی ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 2 زبر کے اوپر ہے، نمبر 2 گول تا کے اوپر ہے، اور نمبر 3 یہ مختلف حرکات کے اوپر جو ہے وہ وقف، اور ان کے ساتھ ان کی مثالیں بھی لکھی ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے اور ہمارے لیے وقفوں کو سمجھنا آسان ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں آج سبق کی طرف۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کا لغوی معنی ہے رکنا، یعنی آواز اور سانس کا رکنا، پڑھتے پڑھتے جہاں انسان رک جاتا ہے۔ آدمی قرآن مجید میں جا تو سانس کم ہوتا ہے، تو سانس کم ہونے کی وجہ سے کہیں رک گئے ہیں، تو وہاں رکنا کیسے ہے، یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارا وہاں وقف جو ہم رکے ہیں، جہاں ہمارا سانس کم پڑا ہے، یعنی آیت وہاں نہ تو آیت ہے کوئی، اور نہ ہی وہاں کوئی اور علامات ہے، یا طا ہے یا لام ہے، زا ہے، سین ہے، ان میں سے کچھ وقف اور بھی ہیں جو اس کے قرآن مجید کے بارڈر کے اوپر بھی دیے گئے ہیں، جس کو آپ وقف لازم کے نام سے بھی جانتے ہوں گے، وہاں لکھا بھی ہوتا ہے، وہ تو ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رموز ہیں، اوقاف ہیں، یعنی آپ کے وقف کے جتنے اور رموز ہیں وہاں، ان میں طا ہے، لام ہے، وہ کسی نہ کسی کچھ معانقہ بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ العظیم اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے، معانقہ کے اوپر بھی۔ تو قرآن مجید کے روایت حفظ میں جو جو چیزیں انشاءاللہ العظیم ہیں وہ بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے، ہمارے استادوں کی محنت سے، کہ اللہ رب العزت ہمارے استادوں کو کروڑوں کروڑوں رحمتیں فرمائے ان کے اوپر زندگی بھر کی، اللہ رب العزت ان کو عزائشیں اور نعمتیں اور رحمتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ ان کی بدولت ہم تک جو پہنچا ہے روایت حفظ میں، انشاءاللہ العظیم وہ میں آپ کے سامنے لفظ با لفظ ادا کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج وقف کی طرف۔ اس میں پہلا نمبر 1 ہے، نمبر 1 پہ ہے 2 زبر۔ نمبر 1 پہ 2 زبر کو لیں گے کہ وقف جو ہے وہ آخری حرف جو ہوتا ہے، لفظ بنتا ہے، مثال کے طور پہ وقف لے لیں، اس کا یہ لفظ ہے پورا 3 حرفوں سے، واو قاف فا، وقف۔ اب وقف کہتے کرنا کہ سر پر ہے، جو فا ہے آخری حرف، اس کے اوپر حرکات کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس آخری حرف پر 2 زبر ہوں گی تو ہم نے اس کے اوپر 2 زبر پر الف کے ساتھ وقف ہوگا۔ اتنی سی عبارت یاد رکھنی ہے۔ آگے اس کی مثال ہے جیسے آبادن سے آبادا، یعنی 2 زبر پر 1 زبر اور 1 الف کے ساتھ وقف ہوا۔ یہی 2 زبر اگر گول تا پر ہوگی تو وہ گول تا کو بھی ہم نے اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بلکہ گول تا کو ایک مستقل علیحدہ سے وقف ہے۔ اس کے علاوہ گول تا کے علاوہ کسی بھی حرف پر 2 زبریں آ جائیں گی تو ان کو ہم نے 1 الف اور 1 زبر کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے۔ آبادن سے آبادا۔ پھر پڑھتے ہیں، نمبر 1 پہ ہے 2 زبر۔ یہ 2 زبر تنوین جسے کہتے ہیں، 2 زبر کی تنوین، یہ آخری حرف پر ہو، یعنی آخری حرف لفظ کا کوئی بھی ہو، آبادن لے لے، وسطن لے لے، یا طبقن لے لے، عنبن عنبا، طبقن طبقا، وسطن وسطا، یہ وہ حرف ہیں جن کو میں ادھر
اگر لکھتا تو شاید وہ زیادہ ہو جاتا. تو ایک آدھے لفظ کی مثال اس لیے آپ کو دی کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں، اللہ سے مانگے بھی کہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں. 2 زبر پر الف کے ساتھ وقف ہوگا، 2 زبر پر الف کے ساتھ وقف ہوگا. جیسے ابدن، ابدا، یہ ہے 2 زبر کی ڈیٹیل وقف کے متعلق. یعنی آخری حرف پر جہاں بھی کہیں 2 زبریں ہوں گی اس کا ہم نے ایک الف اور ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے اس کو. آگے ہے جی نمبر 2 پہ ہے تا. اس کو گول تا بھی کہتے ہیں. ایک تا وہ ہے جو با کے بعد ہے، ایک یہ تا ہے، یہ آپ اس کو گول تا. آگے یہ اس کو 29 حرفوں میں سے تو نہیں ہم نے اس کو پڑھا، ان میں تو نہیں ہے، لیکن وہاں ہا لکھی گئی ہے، وہاں ہا ہے. تو گول تا یہ بھی ایک حرف ہے. یہ اگر یہ آخری حرف ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، چاہے وہ زبر ہو، چاہے وہ زیر ہو، چاہے وہ پیش ہو، یا 2 زبریں ہوں، 2 زیریں ہوں، 2 پیش ہیں، کوئی بھی ہو، تو ہم نے صرف گول تا کو دیکھنے ہیں کہ اگر وہ گول تا ہے تو ہم نے اس کو وقف کی صورت میں ہا سے بدل دیں گے. جیسے بارارتن سے بارارہ، یعنی اس کو ساکن کر دیں گے، جزم دے دیں گے، ہا کو ساکن کر دیں گے. یہاں 2 زبر پر ساکن نہیں کرنا، بلکہ آبادن کو ایک الف دے دینا ہے. آبادن، آبادا، ایسے ایک الف کی مقدار مد بھی کرنی ہے کیونکہ حروف مدہ ہے، الف ہے. یہاں گول تا کو وقف کی صورت میں ہا سے بدل دیں گے. جیسے بارارتن سے بارارہ، بارارتن سے بارارہ. ہمارا یہ جو گول تا کے متعلق ہے اس میں بتا چکا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی حرکات ہو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرے گی، بلکہ صرف گول تا آ چکا ہے تو اس کو وقف میں ہم نے ہا سے بدلنا ہے. جیسے بارارتن سے بارارہ، بارارتن سے بارارہ. اب یہ ہا سے بدلنا جو ہے اس پہ ہم نے کوئی بھی حرکات کو نہیں دیکھنا. جیسے ہم نے 2 زبر پر آخری حرف پر دیکھا کہ اگر 2 زبریں ہیں تو ان کو ایک الف اور ایک زبر کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پڑھا. اب آگے گول تا کے لیے ہم نے صرف اس کو ہا سے بدل دینا ہے جب اس کے اوپر وقف کرنا ہے. آگے ہے جی نمبر 3. نمبر 3 جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے اور اس میں حرکات زیادہ آئی ہیں، تو اس کے اوپر انشاءاللہ العظیم میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ وقف آسان ہو جائے گا. ہمارے وقفوں کی جو بحث ہے ہم اس میں کافی کچھ سمجھ سکیں گے. نمبر 3 پہ ہے، تینوں حرکات ہیں، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. یہ وہ حرکات ہیں جو حرف کے اوپر نیچے ہیں. تو یہ میری لائن جو ہے کھینچی ہوئی یہ حرف ہے، اس سے مراد اس کے اوپر جو ہیں وہ زبر اور پیشیں ہیں، نیچے جو ہیں وہ زیریں ہیں. 2 زیریں ہیں، کھڑی زیر ہے، زیر ہے. تو یہ حرف پر آخری حرف جو ہے جس کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے اس کے اوپر یہ حرکات ہوں گی. فرمایا کہ زبر زیر پیش، کھڑی زیر الٹا پیش، 2 زیر 2 پیش پر جزم کے ساتھ وقف ہوگا. جیسے احدن، یہ آخری حرف احد کا تال ہے، اس کو 2 پیشیں تھیں اور 2 پیشیں ہم نے ادھر پڑھی ہیں، یہ ہماری ذہن میں ہوں گی. تو آخری حرف پر 2 پیشیں ہیں، نہ ہی 2 زبریں. اگر 2 زبریں ہوتی تو ہم نے 2 زبر پر الف کے ساتھ وقف کرنا تھا. گول تا بھی نہیں ہے ادھر، گول تا ہوتا تو وقف کی صورت میں ہاتھ سے بدل دینا تھا. اب یہ حرکات میں سے تیسرے وقف جو ہے کاؤنٹنگ کے حساب سے تیسرے وقف میں 2 زبریں ہیں تو لہذا اس کو جزم دے دینی ہے. ان تمام کے اوپر جزم کے ساتھ وقف ہوگا. جیسے احدن سے احد، احد، یہ جزم جو ہے ساکن، اس کو ہم نے ساکن کہتے ہیں، یہ ہم نے آخری حرف کو یہ دے دینی. اور ایسے ہی آگے واجدہ سے دال پر زبر ہے اور زبر ہم نے تیسرے وقف میں پڑھی ہے، اس لیے واجدہ سے واجد دال کو جزم دے دیں گے. تو یہ اس طرح ساکن کر کے آخری حرف کو ان صورتوں میں یہ جو حرکات ہے ان حرکات کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر کے ادا کریں گے. آگے آ رہا ہے جی نوٹ. کھڑا زبر کا وقف کھڑا زبر ہی ہوگا. جیسے آوا وقفن آوا. اب یہ جو کھڑا زبر ہے، اب کھڑی زبر یہاں چلے گی، کھڑی زیر اور کھڑا زبر ان میں سے یہاں آ گیا، یہ بھی حرکات پوری ہوگی. زبر زیر پیش پہلے سے پوری ہے، 2 زبر 2 زیر 2 زیر 2 پیش کی، 2 زبر جو ہے وہ اوپر چلے گی. یہ تینوں حرکات کمپلیٹ ہو رہی ہیں.
یہاں کھڑا زبر کا وقف کھڑا زبر ہی ہوگا، جیسے آوا سے آوا وقفاً آوا، ایسے ہی حروف مدہ اور حروف لین انشاءاللہ العظیم اس کی اوپر بھی علیحدہ سے اس وقف جو ہے وہ ہم نوٹ فرمائیں گے۔ ادھر بورڈ کے اوپر تھوڑی سی جگہ کم تھی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو بھی انشاءاللہ، اور اس کا اگر آپ حروف مدہ حروف لین کو آگے جا کے پڑھ لیں گے، لیکن اس کا وقف سیم اسی طرح ہے کہ جیسے حروف کھڑا زبر کا وقف کھڑا زبر ہی ہوگا، ایسے ہی حروف مدہ اور لین کا وقف مدہ اور لین ہی ہوگا۔ تو یہ ہمارے وقف ہیں کل جو ہم نے کرنے ہیں ہمارے سانس کم ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں رموز قاف ہیں، طا ہے، سین ہے، زا ہے، اس کے اوپر اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو بھی رک سکتے ہیں، لیکن سانس کم ہونے کی وجہ سے کہ اگر آپ دو زبر پر سانس آپ کا کم ہو رہا ہے تو اس کو الف کے ساتھ بدل دیں، گولتا ہے وہاں سانس کم ہو رہا ہے تو آپ گولتا کو وقف کی صورت میں ہاتھ سے بدل دیں۔ ان حرکات کی صورت میں اگر آخری حرف پر پہنچے ہیں تو ان کو آپ آخری حرف کو جزم دے دیں۔ کھڑا زبر پر آپ پہنچے ہیں تو آپ کا سانس کم ہے تو کھڑا زبر کا وقف کھڑا زبر ہی ہے، ویسے کھڑا زبر کو وقف کے ساتھ جیسے رواں پڑا ہے ویسے اس کا وقف بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ حروف مدہ اور حروف لین پر آپ کا سانس کم پڑ رہا ہے تو وہاں آپ حروف مدہ اور حروف لین کو ویسے ہی ایک الف کی مقدار تک مد کرتے ہوئے وقف کریں گے۔ یہ ہمارے وقف پورے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب ہمیں وقفوں کی سمجھ اور اس کی ہماری تلاوت میں جو ہے وہ آسانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔